السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں عبد المنان نے شیئر کی ہے۔ عبد المنان کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنے ہی مدرسے کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور میرے دادا جان کی زندگی کے ساتھ منسلک تھا۔ میرے دادا ابو نے ایک مدرسہ بنایا، ان کو بہت شوق تھا مدرسہ بنانے کا۔ انہوں نے مدرسہ بنایا اور اس میں 3-4 کمرے بنائے، بچوں نے آ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور ان کو پڑھانا شروع کر دیا گیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے تو میرے دادا ابو بہت سخت پریشان تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عجیب و غریب مخلوقات ادھر آ چکی ہیں، یعنی جنات آ چکے ہیں، جن آ چکے ہیں ادھر، اور وہ جن اب کسی کو پڑھنے نہیں دیتے۔ ہم نے دادا ابو سے پوچھا کہ آخر ہوتا کیا ہے؟ دادا ابو نے یہ بتایا کہ بچے جب رات کو مدرسے میں سوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کتنی دور اٹھا کر ان کی چارپائیوں سمیت وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملات ہونے لگ گئے ہیں۔ 2 لڑکے تھے جو کہ مدرسے کے اندر سو رہے تھے اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ مدرسے سے پتہ نہیں 3-4 گھنٹے کی مسافت پر دور پڑے ہوئے تھے، بالکل جنگل میں۔ اب یہ کام بالکل ریگولر ہونا شروع ہو گیا۔ بچے نیچے سوتے تھے تو جب ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ چھت پر سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ بچے جب سو رہے ہوتے تھے تو ان کو اٹھا کر وہ کہتے ہیں کہ نیچے زمین پر لٹا دیا جاتا تھا اور چارپائیاں ان کے اوپر مطلب وہ چارپائیاں بچھا دی جاتی تھیں۔ اب یہ کام بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا۔ جنات تو ادھر اس قدر شرارت کر رہے تھے جن کہ وہ رہنے نہیں دے رہے تھے۔ بچے کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو ان کا کھانا اٹھا لیتے تھے، وہ نہا رہے ہوتے تھے تو ان کے کپڑے غائب ہو جاتے تھے، مطلب ہر قسم کی وہ شرارت کہ جس سے تنگ آ کر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جنات ادھر ان کو رہنے نہیں دے رہے تھے۔ اب کئی عالموں کو بلایا گیا لیکن سارے ان جنات کو نکالنے میں ناکام ہو گئے۔ بالآخر ایک اور عالم کا پتہ لگا، وہ جنات کہا جاتا تھا کہ وہ عالم بھی تھے اور جنات نکالنے میں مکمل عبور حاصل تھا ان کو، کہ ان کے نام سے ہی جنات جہاں پر وہ آتے تھے بھاگ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پیسے اس کے وصول کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے بالکل دیں گے لیکن اس مصیبت سے ہماری جان چھڑوائیں جس مصیبت میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک کمرہ دے دیں، اس کمرے میں میں حصار کروں گا اور جنات کو بھگا دوں گا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد حصار کیا اور حصار کر کے پڑھنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ دروازہ بند کر کے چلے جاؤ۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے، تیسرا گھنٹہ جب شروع ہوا تو دادا ابو نے کہا کہ ان کو اندر سے دیکھنا چاہیے، آخر یہ کدھر گئے ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اندر سے دیکھا تو وہاں پر مولوی صاحب نہیں تھے۔ مولوی صاحب کو بھی انہوں نے بہت دور پھینک دیا کہیں پر۔ تو وہ مولوی صاحب ادھر سے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہ تو میں نے تم لوگوں سے پیسے لینے ہیں اور نہ ہی میں تم لوگوں کا یہ کام کر سکتا ہوں، یہ جنات تو میرے بس سے باہر ہیں۔ دادا ابو کو پھر حقیقت میں ایک اصل عالم کا پتہ لگا اور وہ ان کے پاس گئے۔ انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک خط لکھ کر دیا جو جنات کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس خط کو لے جاؤ، اس خط کے ساتھ میں تمہارے ساتھ اپنا ایک اور شاگرد بھیج رہا ہوں جو کہ تمہاری مدد کرے گا۔ دادا ابو چلے گئے اور دادا ابو نے ان سے جا کر وہ خط بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے سارے کمروں میں جا کر اس خط کو لگا دو اور اس کے بعد یہ بزرگ میرا ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے وہ لے گئے وہ خط بھی اور انہوں نے سارے گھر میں وہ لگا دیا، مدرسے میں لگا دیا، اور بزرگ جو تھے وہ اب جنات کو ایسے بھگا رہے تھے جیسے وہ ان کو نظر آ رہے ہوں، جو کہ بظاہر ہمیں تو نہیں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس کو بھگایا ان جنات کو، تو اب 2 جنات تھے جو وہ بالکل بھاگنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو ادھر سے نہیں بھاگیں گے۔ پھر بزرگوں نے، وہ جو بزرگ 7 شاگرد تھے ان عالم کے، انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور ایک سٹک یعنی اس کو اٹھایا اور اس سٹک سے ان کو مارنا شروع کر دیا اور چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس قدر چیخوں پکار کی آوازیں تھیں کہ ہم لوگ ڈر گئے، اور وہ آوازیں سارے میل جنات کی تھی، یعنی فیمیل نہیں تھے، وہ میل تھے سارے۔ اب وہ جو جنات تھے ان کی چیخوں پکار کی آوازیں اس قدر تھیں کہ وہ چیخ رہے تھے بلند آواز میں اور کہہ رہے تھے ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم ادھر بالکل نہیں آئیں گے۔ وہ پھر ادھر سے چلے گئے
اس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک عبد المنان کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا مدرسہ آج بھی چل رہا ہے اور ادھر لاکھوں کی تعداد میں طلبہ ہیں. مدرسہ اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور اللہ کا بہت فضل ہے. آج تک وہ جو خط انہوں نے ہمیں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وہ ہم نے ادھر لگایا ہوا ہے. یہ ایک سٹوری تھی عبد المنان کی. بہت شکریہ عبد المنان. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میرے ساتھ احسن نے شیئر کی ہے. احسن کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں اور اپنے والد صاحب کی قبر پر فاتح خوانے کے لیے گیا ہوا تھا. ان دنوں میں ہم لوگوں کے گھر میں کوئی سرونٹ نہیں تھا اور ہمیں ایک سرونٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی. میں اسی سوچ میں تھا، والد صاحب کی قبر پر گیا، فاتح خوانے کی، پھول وغیرہ ڈالے اور دعا مانگ رہا تھا کہ کوئی اچھا سا سرونٹ گھر کے لیے کک مل جائے جو کہ سارے گھر کا کام اٹھا لے. اسی چیز میں پریشانی میں تھا اور قبرستان سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھنے لگا تو مجھے ایک شخص نے میری گاڑی کا شیشہ نوک کیا اور میں نے وہ اس سے بات کی. سب سے بڑی حیرانگی کی بات، جب اس نے گاڑی کے شیشے کو نوک کیا تو اس کے جو ہاتھ تھے اس کے انگوٹھے نہیں تھے، تھم نہیں تھے، فنگرز بالکل چھوٹی چھوٹی تھی. اور ویسے دیکھنے میں وہ بالکل ہائٹڈ اور ٹھیک تھا، اس میں کوئی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب نارمل ہو، لیکن وہ اس کے جو ہینڈ تھے، ہاتھ تھے، وہ اب نارمل تھے بالکل. مجھے کہتا ہے کہ آپ کو کسی کام کی اگر ضرورت ہے تو میں آپ کا کام کر سکتا ہوں. پہلے تو میں بہت اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور پھر کہا کہ آخر اللہ نے میری دعا سن لی ہے. تو میں نے کہا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں ادھر ہی قبرستان کی بیک سائڈ پہ رہتا ہوں اور جو قبرستان کا گورکن ہے وہ مجھے اچھے طریقے سے جانتا ہے، آپ اسے میرے متعلق پوچھ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میرے ساتھ اندر، میں اس سے بات کرتا ہوں. میں اندر گیا، کافی دیر ادھر رکا رہا. میں نے اس شخص سے اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھے جو اپنا نام بتایا وہ کافی عجیب نیم تھا. اس کا نام شول تھا، شول اس نے مجھے اپنا نام بتایا. میں نے کہا یہ تو مجھے مسلم نیم نہیں لگتا، کیا تم کرسچین ہو یا ہندو ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نہ کرسچین ہوں نہ ہندو ہوں، میں انسان ہوں اور مسلمان ہوں، یہ کہہ دیا اس نے مجھے. میں نے اب گورکن کو بار بار کال کی کیونکہ وہی والد صاحب کی قبر کا بھی خیال رکھتا تھا. میں نے اسے کہا کہ تمہارا ایک شخص ادھر مجھے ملا ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم اس کو جانتے ہو اور وہ فلاں فلاں جگہ پر رہتا ہے، تو تم اس کی مجھے ضمانت دیتے ہو میں اسے کام پر رکھ لوں؟ تو اس نے کہا رکھ لیں، اپنی ذمہ داری ہے، لیکن اچھا شخص ہے. میں اس کو لے گیا اپنے ساتھ، گھر لے گیا اور میں نے بچوں سے اور مسی سے ملوایا. وہ ادھیڑ عمر شخص تھا. میری بیوی اس کے ہاتھ دیکھ کر ڈر گئی، میرے بچے بھی ڈر گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ کام کرے گا کیسے، یہ تو کوکنگ کر ہی نہیں سکتا. جس پر اس نے کہا کہ آپ میری اس ہاتھوں پر نہ چاہیں، میں آپ کی ساری کوکنگ کروں گا، آپ صرف مجھے سبزی کاٹ کر دے دیا کرنا. میری مسز نے کہا ٹھیک ہے. اب سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اگر ہنڈیا بنائے گا تو وہ ہنڈیا بنائے گا کیسے، وہ کیسے یوز کرے گا اپنے ہاتھوں کو؟ اس کے فنگرز نہیں تھے، تھم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ہنڈیا بناتا تھا. وہ جو چمچہ ہوتا ہے بیچ میں وہ ہلاتا تھا اس کو اور وہ سارا کام کرتا تھا اور وہ منٹوں میں کام کرتا تھا. احسن کہتے ہیں ایسے کام کرتا تھا، ابھی کچن میں گیا اور 5 منٹ میں وہ باہر نکل آتا تھا. اتنے لذیذ کھانے بناتا تھا کہ ہم لوگ حیران ہو گئے. خیر ہم لوگ تو بہت خوش تھے اور ہم نے اس کو کہا کہ تم اب ہمیں اس سے ہم نے بات کی کہ کتنی پیل ہو گئے، تمہارے بیوی بچے ہیں. تو اس پر سب سے بڑی حیرانگی کی بات جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ مجھے کوئی پے نہیں چاہیے، میں صرف کھاتا ہوں، بڑا گوشت کھاتا ہوں. اگر آپ مجھے وہ روز کھانے کے لیے دے دیں گے تو مجھے آپ سے کوئی پے نہیں چاہیے. اس ٹائم تک بھی احسن کہتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں کچھ بھی ایسا نہیں آیا کہ ہم اس کے متعلق سوچ سکیں. ایک دن میری مسز نے کیا دیکھا کہ وہ جو اس کی ہنڈیا تھی، ہم لوگ بالکل بھی بڑا میٹ نہیں کھاتے تھے، تو وہ اس طرح کھا رہا تھا جیسے کوئی جانور کھا رہا ہو. میری مسز ڈر گئی، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ دیکھو ایسے یہ کیا کر رہا ہے، کسی جانور کی طرح گوشت کو کھا رہا تھا. میں نے کہا نہیں، شاید غریب ہے اور اتنے عرصے کے بعد اس کو گوشت ملا اس لیے. تو اس نے کہا کہ اس کے بیوی بچے بھی ہونے چاہیے، یہ پیچھے نہیں گیا. اور ان دنوں میں جب وہ میرے پاس تھا میں قبرستان نہیں جا پا رہا تھا بالکل بھی. میں روز ارادہ کرتا تھا میں قبرستان جاؤں والد صاحب کی قبر پر. میری ایک روٹین تھی، شام کے ٹائم میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کی زندگی میں، تو میں شام کے ٹائم ان سے ملنے کے لیے قبرستان جایا کرتا تھا جو کہ میرے گھر سے صرف 15 سے 20 منٹ کے فاصلے پہ ہے. بالکل قبرستان جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا. دن بہ دن گھر میں کچھ عجیب سی سمیل شروع ہو گئی، یعنی بڑے گوشت کی سمیل ہمیں جگہ جگہ سے آنے لگی.
اس قدر آنے لگی کہ اب ہم لوگوں کا جو یہ عالم تھا کہ گھر میں ایک سیکنڈ بیٹھنا محال تھا. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے قاری صاحب, اور میں نے ان کو بلایا اور والد صاحب کے ختم کروانا تھا. میں نے دیگیں وغیرہ بنوائی میٹھے چاولوں کی, چکن پلاؤ کی. تو وہ آئے, انہوں نے ختم دینا تھا. جیسے ہی انہوں نے وہ دیگ کا ڈھکن اٹھایا, دیگ خالی. اور وہ میرے لان کے ساتھ جو بالکل گیریج والی جگہ بنی تھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مجھے کہ مجھے تمہارے گھر سے بہت گندی اسمیل آ رہی ہے. میں نے کہا یہ تو کافی دن سے شروع ہوئی ہے. اب وہ جو نوکر تھا اسی دن وہ اس طرح ہوا تھا کہ جیسے اس کی جان نکل جائے گی. میں نے اس کو آواز دی, شاول بات سنو, اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ میں تمہارے ذمہ لگا کر گیا تھا اور خود میں قاری صاحب کو لینے کے لیے گیا تھا, تو یہ سارا کچھ کدھر گیا؟ ہم لوگ بلینک ہو چکے تھے کہ یہ ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے. قاری صاحب نے جیسے ہی اس کے ہاتھ دیکھے تو قاری صاحب نے اللہ اکبر کہا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ ادھر سے, تم جو بھی مخلوق ہو, ایک سیکنڈ بھی ادھر مت رکنا. قاری صاحب نے بلند آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا, جس سے ایک اونچی سی چیخ نکلی اور وہ سب کچھ دھواں بن کر غائب ہو گیا. ایسن کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم کچھ ہوش نہیں تھی. یہ بالکل حقیقت پر مبنی واقعہ 95 کی کہتے ہیں کہ یہ بات ہے. میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ قاری صاحب نے کہا کہ یہ ایک جن تھا, اور یہ جن تمہیں قبرستان سے ملا ہے. یہ ایک منحوس جن تھا جو کہ تمہارے ارادے کو, تمہارے اندر کی سوچ کو جانتا تھا, جس کے متعلق یہ تمہارے گھر میں بڑا گوشت کھانے کے لیے داخل ہوا ہے. یہ مخلوق بڑا گوشت کھاتی ہے. شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو, نہیں تو اس نے تمہارے اور تمہارے بچے کی اور تمہاری بیوی کی جان لے لینی تھی. وہ ایک جن تھا جو کہ مجھے قبرستان کی طرف جانے اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ کہیں میں غور کن سے پوچھ نہ لوں. اور وہ جو سن میں نے کال کی تھی وہ غور کن نہیں تھا, وہ اس جن کے ہی سارا چھلاوا جو کچھ بھی وہ تھا, وہ سب کچھ اسی کا ڈرامہ تھا. ایسے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. سارے گھر کو قاری صاحب نے پانی سے دھلوایا, دم کیا, کچھ انہوں نے تعویذات دیے جو انہوں نے ہم نے سارے گھر میں اس کا دھواں دیا, اور اس کے بعد ہم نے وہ گھر بیچ دیا. میں اس گھر کو کبھی بیچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ادھر میرے والد صاحب کی بہت سی یادیں تھیں. ان کو اس لان سے بہت محبت تھی, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ادھر پھول لگائے تھے. مجھے اس گھر کو بیچنا پڑا کہ اس گھر میں بہت سے منحوس اثرات شروع ہو گئے تھے. بچے کا بیمار رہنا, میری بیوی کا بیمار رہنا, مجھے کاروبار میں بہت زیادہ تنگی آنے لگی. قاری صاحب نے جس پر مجھے یہ کہا کہ جنات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان کے تھم نہیں ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ اب جن کے تھم نہیں ہیں وہ جن ہے, نہیں. کچھ ایسے لوگ جو کہ بالکل مشکوک ہوں, ان سے ملتے وقت ذرا سوچا سمجھا کریں, یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو یہ سٹوری تھی احسن کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ احسن اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ, میری ایک ریگولر سٹوری لسنر ہے. یہ نیکسٹ جو سٹوری ہے میرے ساتھ شیئر کیا ہے کنزا نے. کنزا کہتی ہیں ہم لوگ اپنے گھر کو سیل کر کر ایک رینٹ کے مکان میں آئے, اور ہم لوگ آگے اپنا گھر بنا رہے تھے. ہمیں 2 سال کے لیے گھر رینٹ پر چاہیے تھا, جو ہم نے گھر رینٹ پر لے لیا. لیکن اس گھر کی سب سے بڑی بات یہ تھی, ہم لوگ شفٹ تو ہو گئے, وہ گھر چھوٹا بہت تھا, اور یہ لینے کے بعد ہی ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے کافی چھوٹا گھر رینٹ پر لے لیا ہے. اب ہماری گلی میں ہی ایک گھر تھا جو کہ خالی تھا. ہمیں سامنے والی آنٹی نے بتایا کہ آپ لوگ اس گھر میں وہ گھر رینٹ پر لے لو, وہ گھر خالی ہے. اور پہلے یہ گھر سیل ہونا تھا, لیکن اب اس گھر کو خالی کر کے وہ مالک چلے گئے ہیں. ایک دن بائی چانس میں باہر گلی میں اپنے بھائی کے ساتھ واک کر رہی تھی, تو کنزا کہتی ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس گھر کی دیوار سے نا کوئی کالے رنگ کا عکس نکل کر بالکل میرے قریب آیا اور غائب ہو گیا. لیکن مجھے اب خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے اس کو اپنا وہم قرار دیا, اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس گھر کو خرید لیتے ہیں, اس کو رینٹ پر لے لیتے ہیں. 2 سال کی بات ہے, 2 ماہ کی تو بات ہے نہیں. ہم نے پراپرٹی ڈیلر سے بات کی جو کہ ادھر ہی رہتا تھا, اور ہم نے اس کو کہا کہ ہمیں یہ گھر رینٹ پر لے دو. اس نے کہا کہ باجی اس گھر کا تو بالکل بھی نام مت لینا. کنزا کہتی ہیں یہ سٹوری بے شک مختصر ہے لیکن حقیقت ہے بالکل. ہم نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے, جس پر اس نے کہا کہ اس گھر میں بہت سے جنات اور اسیب کے اثرات ہیں, جو کہ اس گھر کے مالک, مکان اور اس کی فیملی کو بھی ادھر نہیں رہنے دیا اس مخلوق نے. انہوں نے اپنا سامان اپنے نوکروں سے اٹھوایا جن کی ٹانگیں کانپ رہی تھی سامان اٹھاتے ہوئے. اندر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا.
ادھر اس قدر عصیب ہے کہ یہ مخلوق کسی کو یہاں پر رہنے نہیں دیتی. کہتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس گھر کی ایک ایک وہ جو اوپر انہوں نے اس کی ڈیکوریشن بنوائی تھی وہ نیچے گرتی تھی. اور ہم لوگ کہتے تھے کہ محلے والے بھی کہتے تھے کہ مالک مکان ٹھیک کیوں نہیں کرواتا. تو مالک مکان نے کہا کہ اس گھر کے اندر انٹر ہونا بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے. اس قدر سخت مخلوق ہے اس گھر میں جو کہ ہمیں اندر داخل بھی ہونے نہیں دیتی. کہتے ہیں کہ محلے دار کہ انہوں نے اپنا سامان بھی اس طرح اٹھایا کہ جیسے وہ کانپ رہے تھے. وہ خود باہر کھڑے ہوئے تھے, دروازہ سارا کھلا ہوا تھا اور نوکر بھی ڈر ڈر کر اندر سے چیزیں اٹھا کر لا رہے تھے. اتنا خوبصورت گھر جو کہ اب بالکل ویران اور خالی ہو چکا ہے. اس کے گھر کے بالکل آگے دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے, اور اس بیری کے درخت کے نیچے ایک پانی کا مٹکا پڑا ہوتا ہے جو کہ محلے والوں نے رکھا ہے, اور ادھر وہ جانوروں کو روٹیاں وغیرہ سائڈ پر ڈالتے ہیں. وہ ایک شخص آ کر ادھر روٹی وغیرہ ڈال رہا تھا تو اس گھر میں سے آواز آئی کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے, ہماری جگہ کا صفائی کا خیال رکھا کرو. کہتے ہیں کہ وہ آواز گھر کے اندر سے آئی تھی, کسی مرد کی آواز تھی وہ. اس کے بعد انہوں نے محلے والوں کو بات بتائی, انہوں نے مالک مکان سے بھی یہ بات پوچھ لی. آج تک وہ خوبصورت گھر بالکل ویران اور کھنڈر بنا ہوا ہے. اس کی ایک ایک ٹائل جو کہ خوبصورتی کے طور پر باہر استعمال کی جاتی ہے وہ نیچے گرتی ہیں, اور سارا گھر بالکل خراب ہو رہا ہے, لیکن اس گھر کے قریب آج تک کوئی نہیں آ سکتا. یہ ایک سٹوری تھی کنزا کی جو انہوں نے شیئر کی. بہت شکریہ کنزا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, اور یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھے اور نیک اعمال کریں. اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مشغول رکھیں. قرآن پاک, نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. والدین کی خدمت کریں. یہ اچھے کام ہمارے آخرت میں کام آئیں گے, کیونکہ زندگی بہت کم ہے, ختم ہونے والی ہے. جتنا ہو سکتا ہے آخرت کا سامان اکٹھا کریں. آئی ہوپ اس پر آپ عمل بھی کریں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.